السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نزول وحی کا واقعہ۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ غار حرا میں پہلی وحی کے نزول کے واقعے کے متعلق جان سکیں گے۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو جان سکیں گے۔ سورہ الگ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں علم کی اہمیت کو جان سکیں گے۔ بے شک جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا میں باقاعدگی سے تشریف لے جانے لگے۔ ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت میں غور و فکر میں مصروف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھنے کو کہا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ بے شک یہ رمضان کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وحی کا نازل ہونا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اس غیر معمولی واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بحال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عظیم واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں۔ جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ بے شک اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کو نزول وحی کے وقت کا واقعہ بتایا۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ علم ایک نور ہے جو اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہمیں علم کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ بے شک